السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نازعات کے چند آیات کا ترجمہ کیا تھا، اور اب اس مجلس میں بھی بقیہ آیات کا ہم ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ وقت رہا تو کچھ لغات کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ ہم نے آیت کا ترجمہ کیا۔ آیت ہمارے شروع تھی، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ ظاہر ہے کہ آسمان کا پیدا کرنا ہی زیادہ سخت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آسمان کو دوبارہ پیدا کریں گے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی محال اور ناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آیت ہے، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے آسمان کو بنایا پھر اس کو بلند کیا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا پھر اس کو بلند کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کے رات کو تاریک بنایا۔ پیچھے لفظ آیا ہے فَسَوَّاهَا، پس اس کو درست بنایا۔ آسمان کو بلند کیا، فَسَوَّاهَا، پس اس کو درست کیا۔ اور اس کے بعد پھر آیت ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کے شروع حصے کو روشن بنایا، اور اس کے دن کے شروع حصے کو روشن بنایا۔ اور فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ اور پھر فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور پھر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس پر جمایا۔ اس لیے کہ زمین پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس پھیلی ہوئی زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا۔ کیا فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس پر جمایا۔ اور پھر فرما رہے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے، جانوروں کو پھیلانا، آسمان کو بنانا، اور ہر چیز کو بنانا، یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو جائے، فائدہ اٹھائے۔ اس لیے فرمایا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر آیت ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بڑی آفت آئیں گی، پر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بڑی آفت آئیں گی، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے
40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو اپنا کیا کرایا یاد آ جائے گا. اس دن انسان کو اپنا کیا کرایا یاد آئے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کی جائیں گی، اور دوزخ دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پر جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور نفس کو خواہش سے روکا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کو خواہش سے روکا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاءً سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے قیامت سے متعلق. قرآن کریم کی آیت اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ وہ کب لنگر انداز ہو رہی ہے. یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انشاءاللہ ہم لغات میں وجہ ترجمہ بھی بتائیں گے کہ ہم یہ لنگر انداز ہو رہی ہے کا ترجمہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. سردست آپ آیات کا ترجمہ دیکھیے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب لنگر انداز ہو رہی ہے. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اس کو بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، اس کو بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق. انما انت منذر من یخشاها، آپ کے رب ہی کی طرف اس کا آخری سرا ہے، آپ کے رب ہی کی طرف اس کا آخری سرا ہے. آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فرمایا جس روز وہ اس کو دیکھیں گے، یوم یرونہا، جس روز وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ صرف دن کا آخری حصہ یا شروع کا حصہ دنیا میں ٹھہرے ہیں. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها،
جس روز اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ صرف دنیا کا آخری حصہ یا شروع کا حصہ دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ یہ اس سورت کے تمام آیات کا ترجمہ ہو گیا الحمدللہ، اور اب ہم اس کے بعد ان آیات کے لغات کی طرف انشاءاللہ کچھ اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے ان آیات کا ترجمہ بغور سماعت فرمایا ہوگا، بغور سنا ہوگا، اور اب انشاءاللہ لغات اور وجہ ترجمہ ہم انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے اور وقت رہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ النازعات والناشطات، ان تمام صفات کا موصوف محذوف ہے یعنی ملائکہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے لیکن لفظ ملائکہ استعمال نہیں فرمایا، تو ان تمام صفات کا موصوف محذوف ہے اور وہ ہے ملائکہ، اور ان تمام قسموں کا جواب قسم بھی محذوف ہے۔ ان تمام قسموں کا جواب قسم بھی محذوف ہے، اور وہ ہے لَتُبْعَثُنَّ یا لَتُحَاسَبُنَّ۔ لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، یا کہ تم ضرور بضرور حساب لیے جاؤ گے۔ تو یہ تمام قسمیں اللہ نے اس لیے فرمائی ہے کہ ہم تمہارا حساب بھی لیں گے اور دوبارہ تم کو اٹھائیں گے بھی۔ تو نازعات جمع اسم فاعل مؤنث، جمع اسم فاعل مؤنث، کھینچنے والیاں یا کھینچ کر لانے والیاں۔ نزع مصدر ہے، نزع ینزع نزعا، باب ضرب یضرب، نزع ینزع نزعا۔ ان آیات میں ملائکہ مراد ہیں جو کافروں کی روح کو ان کے بدن سے سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اور کیسی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں؟ جی کیا کیفیت ہے؟ جیسے بھیگی ہوئی روئی میں کانٹے دار سلاخ ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو ظاہر تکلیف ہی ہوں گی، تو ایسے ہی کافر کی روح بھی سختی کے ساتھ نکالی جائیں گی۔ تو جس طرح سے کمان کھینچنے والا انسان آخری حد تک کمان کو سختی کے ساتھ کھینچتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے، تو ایسے ہی کافر کی روح جو فرشتے نکالیں گے وہ بھی انتہائی سختی کے ساتھ نکالیں گے، اس لیے اس کو نزع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ والنازعات غرقا، اور اس کے بعد لفظ غرقن استعمال فرمایا۔ غرقن مصدر سماعی، باب نصر ینصر، غرق یغرق غرقن، مصدر سماعی باب نصر، یا اسم مصدر اغراق سے اگر ہے، باب اغراق سے تو اسم مصدر، اس کے معنی کیا؟ بحالت نصب، ڈوبنا، گہرائی کے اندر سے شدت کے ساتھ کھینچنا۔ غرقن آپ کے مراد کافروں کے جانے کھینچنا ہے، اس جگہ غرق سے بمعنی اغراق مراد ہے، اور غرقن یہاں پر مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ۔ غرقن یہاں پر مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، جیسے قعدت قعودا، قعدت جلوسا، یہاں جلوسا بھی مفعول مطلق ہے من غیر لفظی۔ اب جیسے کہ اغرق النازع فی القوس، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے اغرق النازع فی القوس، کمان کھینچنے والے نے پوری قوت کے ساتھ ممکن حد تک کھینچا۔ کمان کھینچنے والے نے پوری قوت کے ساتھ ممکن حد تک کمان کھینچا، اس لیے غرقن مفعول مطلق ہوگا من غیر لفظہ، اور پھر کیا مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے، والنازعات غرقا، اور اس کے بعد فرمایا والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، ناشطات یہ بھی جمع اسم فاعل مؤنث، اور نشطا یہ بھی مصدریت کو اسے منصوب ہے، بند کھولنے والے، آسانی سے مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے والے فرشتے، آسانی سے مومنوں کی روح کو، ارواح کو
قبض کرنے والے فرشتے. النشط مصدر نشطا ینشط نشطن باب ضربہ، جیسے ڈول کنویں میں آسانی کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اور ڈول کو ڈول کھینچنے والا سختی کے ساتھ نہیں کھینچتا بلکہ کنویں سے ڈول آسانی کے ساتھ کھینچتا ہے، ایسے ہی فرشتے مومن کی روحوں کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور اسی بس چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، آئندہ کے مجلس میں انشاءاللہ ہم لفظ ناشطات پر پھر کلام کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.